بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چار بڑی عام خبریں اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر آئی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا مبینہ غیر شرعی نکاح، آج عدالت نے اس حوالے سے فیصلہ سنایا ہے۔ فضل الرحمان اور زرداری کی جو لڑائی ہے وہ بڑھ گئی ہے اور اب کس طریقے سے ایک دوسرے پر تنقید ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ گزشتہ رات کو عمران خان نے جب خطاب کیا تو انہوں نے نواز شریف کو کسی بھی حلقے میں اپنے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے چیلنج دیا تھا۔ یہ چیلنج جو ہے وہ انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن پرویز خٹک نے عمران خان کو اس حوالے سے ایک چیلنج دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے جس انداز کے اندر اس وقت کارروائیاں ہو رہی ہیں، مسلسل ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی خبریں ہوتی ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک تو استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی، بہت سارے تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسز کی اور اپنی جان چھڑائی، ان کے کیسز ختم ہوئے یا کم از کم ان کی رہائی ہوئی اور نئے کیسز نہیں بنائے گئے، وہ وہاں پہ منہ چھپا کر بھی بیٹھے تھے اور کبھی وہاں گئے بھی نہیں، لیکن وہ بچے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ توقع تھی کہ پرویز خٹک ایک نئی جماعت کو وجود دیں گے، جہاں کے پی کے اندر چونکہ اس وقت عمران خان کا بڑا ووٹ بینک ہے، بڑی حمایت ہے، اس کو کسی طریقے سے توڑا جا سکے۔ لیکن پرویز خٹک اس اپنے جو ایجنڈا ہے اس میں ناکام ہو گئے۔ اب یقیناً وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں یا جو بھی وجہ ہے۔ گزشتہ شب عمران خان نے نواز شریف کو چیلنج دیا کہ آپ اس طریقے سے جو زبردستی میچ فکسنگ کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ عوام کے اندر آپ نفرت کی علامت بن چکے ہیں اور طاقتور حلقوں کے ساتھ آپ مل کر جو کھیل کھیل رہے ہیں عوام کے اندر جو ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ بڑا سخت رد عمل ہے، تو کسی بھی حلقے سے میرے خلاف آپ الیکشن لڑ لیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت مقبول ہیں۔ تو نون لیگ کی طرف سے اس پر مکمل خاموشی ہے، چونکہ ان کو علم ہے کہ وہ عمران خان کا کسی بھی سطح پہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے یہی بہتر ہے، کہیں ڈیل کریں، کہیں پر جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ معاملات بہتر رکھیں اور تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان کو بڑھایا جائے۔ اب جو پرویز خٹک ہیں وہ چونکہ ناکام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں جو چیلنج کرتا ہوں چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ وہ نوشہرہ سے میرے خلاف الیکشن لڑ لیں۔ اب ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں ان کے ویوز بھی آ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ پرویز خٹک اب کس پانی میں ہوں گے اور کتنی مشکل ہوگی ان کو الیکشن جیتنے کے لیے۔ لیکن ان کا یہ تک نہیں بنتا تھا غیر مناسب طریقے سے، چونکہ ان کو تحریک انصاف نے شوکاز نوٹس جاری کیا، پھر ان کو پارٹی کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ اب انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے یا نئی جماعت بنانی ہے، نئی جماعت بنے گی تو اس کی کیا حیثیت اور بھکت ہوگی عوام کے اندر۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے یقیناً وہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ دوسری طرف اس وقت جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ آپ کو علم ہے کہ فضل الرحمان کے جو سمدی غلام علی گورنر ہیں وہ تمام اس وقت سرکاری مشینری کو چلا رہے ہیں۔ عملی طور پر جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ تمام ترقیاتی اسکیمیں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، انہوں نے لوگ جمع کیے، انہوں نے پریشر بلڈ کیا، جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، تو لہذا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ بلوچستان بھی ہمیں دیا جائے، کے پی کے بھی ہمیں دیا جائے۔ تو اس وقت پاکستان کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ دبئی کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں، کس طرح پاکستان کے جو ہے وہ بانٹنا ہے ہم نے، ان چیزوں پہ یقیناً بات ہوئی ہے۔ تو فضل الرحمان کو یہ بھی جو ہے وہ تحفظات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں میرا حصہ بنتا ہے کم از کم یہ جو کے پی کے اور بلوچستان ہے وہاں تو مجھے وافر حصہ ملنا چاہیے۔ اب اس صورتحال کے اندر جو نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے یا دیگر جماعتیں ہیں، وہ فضل الرحمان کے جو گورنر ہیں ان کی کھلی جو مداخلت ہے اس کے خلاف ہیں۔ اب یہ بیسیکلی جو زرداری اور فضل الرحمان کے درمیان ٹسل ہے وہ بھی اسی مقامی لیڈرشپ کی وجہ سے ہے۔ اور اب یہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ گورنر خیبر پختونخوا آئینی عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا نگران حکومت بے اختیار اور عملاً گورنر راج نافذ ہے۔ صوبائی انتظامیہ کو گورنر ہاؤس سے چلایا جا رہا ہے۔ کے پی کے میں ترقیاتی منصوبے، ٹرانسفر پوسٹنگ گورنر ہاؤس سے جاری ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی گورنر کے پی کے اقدامات پر
عمل درآمد احکامات پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں من پسند افسران کی تعیناتی ہو رہی ہے۔ گورنر کی جانب سے من پسند علاقوں میں ترقیاتی اسکیمیں دی جا رہی ہیں۔ کے پی کے میں مخصوص سیاسی جماعت کو ترقیاتی فنڈ جاری ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی گورنر کے پی کے کو براہ راست تحفظات سے آگاہ کر چکی ہے۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں، حالانکہ نگران حکومت کا ناکام ہے ترقیاتی اسکیمیں دینا۔ وہ الیکشن کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں جو بھی الیکشن کے لیے آیا ہے، اور آپ دیکھیے اتحاد احسن جیسا بندہ وہ سمجھتا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ 90 دن سے اوپر نہیں رہیں گے اور وہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن کوئی ضمیر نہیں ہے۔ اب سب مردہ ضمیر بدیر نظر آ رہے ہیں۔ جو صورتحال ہے پنجاب کے اوپر بھی نگران حکومت قابض ہو گئی ہے اور کے پی کے اوپر بھی، اور آپس کے اندر اب ایک ایک بوٹی پر لڑائی جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کا جو نکاح ہے اس کو مبینہ طور پر غیر شرعی قرار دیا گیا، اور یہ ایک الزام ہے کہ یہ عدت کے دوران جو ہے وہ پہلی مرتبہ نکاح ہوا۔ مفتی سعید نے دعویٰ کیا، جو اس کے گواہ تھے، جو نکاح خواں تھے، انہوں نے کہا کہ دوبارہ انہوں نے پڑھایا، جبکہ بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ 7 مہینے کے بعد یہ نکاح ہوا تھا۔ لیکن اس الزام پر اب سول کورٹ اسلام آباد کے اندر جو جج ہیں نصر من اللہ، ان کی عدالت نے اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ اب جس شہری نے یہ کمپلینٹ کی، اب دوبارہ جو کمپلینٹ ہوئی اس کے اندر اس نے اپیل کی۔ سیشن جج ہیں اعظم خان، ان کی عدالت کے اندر یہ اپیل کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ناقابل سماعت نہیں ہے بلکہ قابل سماعت اس کو قرار دیا جائے۔ سول جج صاحب نے اس کا جائزہ نہیں لیا قانونی امور کا۔ یہ جو نکاح ہوا ہے یہ مبینہ طور پر عدت کے دوران ہوا ہے، لہذا یہ غیر شرعی قرار دیا جائے، اور جو سزا بنتی ہے وہ عمران خان صاحب اور جو ہے وہ دی جائے۔ اب اس معاملے کے اندر آج بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سیشن جج جو ہیں انہوں نے جو سول کورٹ کا فیصلہ تھا سول جج کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور ریمانڈ بیک کر دیا ہے کہ دوبارہ اس کیس کی سماعت کریں، دلائل سنیں اور پھر میرٹ پر آپ فیصلہ کریں۔ تو اب جو جج ہیں وہ نیکسٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ تو ان پر ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر اس بنیاد پر میڈیا کے لیے مواد مل گیا ہے، نون لیگ اور باقیوں کو مل گیا ہے، وہ عمران خان اور ان کے جو ذاتی معاملات ہیں ان پر اب وہ سیاست کر سکیں گے، باقی یہ جو کورٹ ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس پیش رفت کے مطابق 2 کیسز جو ہے ان کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے انتہائی عام نوعیت کے مقدمات ہیں جو یقیناً چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے ٹینیور کے اندر ان پر جو ہے وہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک جو کیس ہے وہ فوجی عدالتوں سے متعلق ہے، اور آپ کو علم ہے کہ یہ ایک عام کیس ہے۔ سردار لطیف کھوسا، اس کے اندر جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کی بھی درخواست ہے، عمران خان صاحب کی بھی درخواست ہے، دیگر درخواستیں بھی ہیں، اور سابق ایک چیف جسٹس ہیں جواد ایس خواجہ، ان کی بھی درخواست موجود ہے، جس کے اندر اب یہ بینچ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سماعت ہوگی 18 جولائی کو۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہوں گے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک یہ بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے جو اس کا سماعت کرے گا، اور عدالت نے مقدمے کے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ تو 18 جولائی کو اب اس عام کیس پر سماعت ہونے جا رہی ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ اس کے متعلق ہے۔ تو یہ ایک انتہائی عام جو ہے وہ اس وقت کیس ہے، جس کے اندر جو ہے وہ یقیناً پاکستان کا جو عدالتی مستقبل ہے، قانون اور سیاست پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسرا جو مقدمہ ہے وہ بھی جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، جو پروسیجر ایکٹ کے متعلق ہے، جس کے اندر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان پر سماعت ہونی ہے، اور اس کے لیے 21 جولائی کو جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ 8 رکنی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں اس کی سماعت کرے گا، اور یہ جو کیس ہے یہ بیسیکلی جو سو موٹو اختیارات ہیں وہ ایک کی بجائے چیف جسٹس کی بجائے 3 سینئر موسٹ جو ججز ہیں وہ مل کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اس پر سو موٹو ایکشن لینا ہے نہیں لینا۔ تو چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ اس کے اندر کم کیے گئے ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ اس پر آلریڈی آپ کو علم ہے
جس طرح سہولت کاری کر چکے ہیں حکومت کی، اور اس پر پھڈا بھی پڑا، اور مسلسل ایک طرف پارلیمنٹ کے اجلاس ہوتے تھے، دوسری طرف سپریم کورٹ کی سماعتیں ہوتی تھی، پھر قاضی فائد عیسیٰ اور مختلف ججز، انہوں نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو حکومت کی سہولت کاری کی ہے وہ معاملات مزید جو ہے وہ ڈیلے ہوئے، لیکن اب اس پر بھی 21 جولائی کو جو ہے وہ انتہائی عام سماعت شروع ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ جو کیسز ہیں ان کے فیصلے چونکہ چیف جسٹس بندیال کی سربراہی میں جو یہ ابھی سپریم کورٹ ہے اس دوران ہوں گے، اور آگے چونکہ جب چھٹیاں ختم ہونی ہیں تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنیں گے ستمبر کے اندر، 17 ستمبر کو، اور اس سے جو ہے وہ نواز شریف کی واپسی اور بہت ساری امیدیں مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں انہوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی، اب اتنی درخواستیں ہیں، اتنے کیسز ہیں عمران خان کے خلاف، کسی بھی وقت کوئی ضمانت منسوخ ہو تو عمران خان کی گرفتاری کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن عمران خان کی مقبولیت بدستور جو ہے وہ قائم ہے، جو کہ اس وقت طاقتور حلقوں اور پی ڈی ایم اور حکومتی ٹولہ جو ہے اس کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔